رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے درمیان نبوت کا اعلان فرمایا، دعوت چلی، محنت چلی، نبوت کا مشن پھلنے لگا، پھولنے لگا، مشرکین کو پریشانی ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، زیادتیوں سے کام لیا، ظلم بڑھا، زیادتیاں زیادہ ہونے لگی، تو بعض مسلمان مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اس ہجرت کرنے والی جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب بھی ہوتے ہیں۔ یہ حبشہ پہنچتے ہیں، ان کا حبشہ پہنچنا، پرامن مقام میں ان کا قیام کرنا، یہ مشرکین کے لیے اور پریشانی کا باعث بنا۔ یہ دوسری جگہ گئے ہیں جہاں حالات بڑے پرامن ہیں، یہ وہاں اپنے پیغمبر کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، ہم جس دین کو روکنا چاہتے ہیں وہ دین اور پھیلے گا، پھولے گا۔ انہیں پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے اپنے 2 نمائندے گراں قدر تحفے، تحائف اور ہدایہ کے ساتھ حبشہ کے حاکم، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارگاہ میں روانہ کی۔ نمائندے تھے عمرو بن عاص، جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں مشرکین کی نمائندے کی حیثیت سے حبشہ پہنچتے ہیں۔ میری طرف آپ توجہ رکھیے گا، حضور کی بات سنا رہا ہوں، حضور کی بات میں دل سے سناتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ دل سے سنیے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے بات نکلے گی لیکن آپ دل سے سنیں گے بھی تو انشاءاللہ اصل جو چیز ہے کہ ہم عمل پہ کھڑا ہو سکیں اور دوسروں کو عمل خیر پر کھڑا کر سکیں، وہ جذبہ پھر دل میں جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں نمائندے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، گراں قدر تحفے تحائف لے کر کے، اور بتاتے ہیں کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہمارے سیاسی تعلقات ہے، سفارتی تعلقات ہے، تجارتی تعلقات ہے، اور پھر ہماری ٹیریٹری بھی ایک ہے، اور پھر کچھ خاندانی نسبتیں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ حضرت یہ ہمارے تحفے ہیں، ان کو قبول کر لیجئے، لیکن ایک اور گزارش ہماری طرف سے، ایک اہم پیغام آپ کی بارگاہ میں رکھنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہمارے وہاں سے مکے سے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے یہاں ڈیرا جمایا ہے، وہ خیمہ زن ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے وہاں تو بڑا ڈسپیوٹ کھڑا کیا ہے، وہاں بھائی کو بھائی کا نہیں رہنے دیا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی ہے، ہمارے معبودوں کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک نئی بات، ایک نیا دین، ایک نیا عزم، ایک نئے جذبے، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو بڑے ان کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ تمہاری آپ سے گزارش رہے گی کہ ان لوگوں کو یہاں پنپنے مت دیجیے، یہاں ٹکنے مت دیجیے۔ ہم یہ التجا لے کر کے آئے ہیں اپنی قوم کی طرف سے، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو اپنے مکے واپس لے جا سکیں، آپ کا یہ ملک ان کے فتنے سے بچ سکے۔ بادشاہ بڑا سیانہ تھا، عقل مند تھا، زیرک تھا، یہ صرف جہالت اور گنڈا گردی کی بنیاد پہ بادشاہ نہیں بنا تھا، یہ بڑا سیانہ تھا، عقل مند تھا۔ اس نے کہا بھائی ایک فریق کی تو میں نے بات سنی، دوسری فریق کی بات سنے بغیر میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ بلاؤ ذرا اس جماعت کو جو آئے ہیں ہمارے ملک میں، ذرا سنیں کیا بات لے کر کیا کرتے ہیں، کیا کہنا ان کا۔ ان کو بلوایا گیا، اس وفد کے ساتھ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ تم لوگ کون سی نئی بات کہتے ہو، کیا ہے تم لوگوں کا پیغام، کیا مشن ہے، کیا دعوت ہے، کیا زندگی کے بارے میں کیا اپروچ ہے آپ لوگوں کا، کس لیے آئے ہو؟ تو اب حضرت جعفر اپنی قوم کی پچھلی حالت بتاتے ہیں کہ ہم کہاں گرے پڑے تھے، کن خباثتوں اور کن غلاظتوں میں ہم ملوث تھے، کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے،
انہوں نے کیسے ان غلاظتوں سے نکال کر کے ہمیں طاہر و مطہر بنایا، پاکیزہ بنایا، صاف ستھرا کیا۔ جعفر طیار بولتے ہیں، میں جو جعفر طیار کا نجاشی کی اس دربار میں جو تقریر ہے جس میں انہوں نے اسلام سے پہلے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشرکین عرب کا، ان کے اعمال کا، ان کے کردار کا، ان کے عقائد کا نقشہ کھینچا ہے، میں اس خطبے کے آئینے میں چاہوں گا کہ میں اور آپ اپنی آج کی دنیا یا اپنی آج کے معاشرے اور سماج کا چہرہ دیکھیں کہ وہ جو تب کرتے تھے، جو جعفر طیار گنواتے ہم یہ کرتے تھے، یہ ہمارے گناہ تھے، یہ جرائم تھے، میں اور آپ اپنے آج کے معاشرے کو دیکھیں، آج کی انسانی دنیا کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کے سماج اور آج کی انسانی دنیا مجھ سے زیادہ گئی گزری؟ جعفر طیار کہتے ہیں، قال ایھا الملک، بادشاہ سلامت کیا بتائیں، کنا قوما جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، جاہل لوگ تھے۔ میں اس جہالت کی کبھی تعلیم کے عنوان پہ کوئی ہوگا کوئی سیمینار تو جہالت اور تعلیم کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جاہل لوگ تھے۔ جہالت کیا تھی؟ نعبد الاصنام، ہم بت پوجتے تھے، جہاں کہیں کوئی خوبصورت پتھر دیکھا دل کو بھا گیا اور اس پتھر کو اپنا دیوتا مان لیا، کہیں پر شعلہ زن بھڑکتی آگ دیکھی تو اس آگ پر دل آیا تو اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا، کہیں پر تناور بڑا سائے دار درخت دیکھا وسیع اپنے تنے کے ساتھ تو اس بڑے درخت کو بھی کہا یہ جو ہے مہادیو ہے، یہ مہاشکتی ہے، تو یہ بھی ہمارا بھگوان ہے۔ اور حد تو یہ تھی کبھی کبھار ہم کیچوے کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپ بچھوؤں کو بھی اپنا خدا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یا رسول اللہ، مجھے اپنی زمانے جاہلیت کی دو باتیں یاد آتی ہیں۔ ایک بات یاد آتی ہے تو ہنسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہنسنے لگتا ہوں تو ہنسی پہ قابو ہی نہیں کر پاتا ہوں۔ دوسری بات یاد آتی ہے تو آبدیدہ ہو جاتا ہوں، رونے کا غلبہ ایسا کہ میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پاتا ہوں۔ جو واقعہ مجھے ہنسا دیتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ میں ایک سفر پہ جانے والا تھا، میں نے اپنا جھولا تیار کروایا، اس میں کپڑے رکھوائے اور کچھ کھانے کا سامان جو ذاتی سفر کے طور پہ رکھا جا سکتا تھا میں نے رکھوایا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ سفر ہے ہفتے کا 10 دن کا، ذرا اپنے معبود کو بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، اپنے خدا کو بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، ساتھ رکھنا پڑتا ہے، یہاں ساتھ رہتا ہے، ہوا معکم اینا معکم، تم تصورات دیکھیں کتنے اونچے ہیں، ساتھ رکھنا پڑتا ہے، یہاں ساتھ رہتا ہے، اور ساتھ رہنے کے لیے اسے آپ کے اور میرے ساتھ 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 چلنا نہیں پڑتا، وہ وہاں ہے جہاں آپ جائیں گے، اور کہیں جانے کے لیے اس کو جانا نہیں پڑتا، آپ جہاں آتے ہیں وہ آ چکا ہوتا ہے، آنا نہیں پڑتا، آپ جہاں جاتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے لیکن جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ اس نے رکھا تاکہ میرے پتھر کا جو بت تھا، معبود تھا میرا، میں نے اسے اٹھایا اپنے جھولے میں رکھا، میں جھولا اٹھانے لگا تو مجھے ذرا احساس ہوا کہ جھولا بھاری ہو رہا ہے، سفر میں یہ میرا بازو تھکا دے گا۔ میں نے یہ معبود باہر نکالا، 1 کلو آٹا لایا، اس میں پانی ڈالا، اسے گوندا اور پھر اپنے تصور کا معبود اس سے تراشا بنایا، پھر اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا، وہ سوکھا، میں نے بیگ میں رکھا، جھولا اٹھایا تو اب ہلکا ہے، میں نے کہا یہ والا معبود چلے گا، اس میں عافیت۔ اب میں یہ معبود لے کر کے چلا، میرے اندازے کے مطابق مجھے راستے میں 1-2 دن لگنے تھے، لیکن راستے کی کچھ کٹھنائیاں جیسے کچھ موسم نے بگاڑ دیا کہ راستہ سفر ذرا طویل ہو گیا، میں جتنا کھانے کا سامان لے کر کے چلا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر تو آدمی بھوک برداشت کرتا ہے، میں نے بھی کر لی، لیکن بالآخر مجھے بھوک کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب میری بھوک چمک اٹھی تو مجھے اس جھولے میں رکھے ہوئے معبود پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیسا میرا معبود ہے کہ یہ اپنے پجاری کی بھوک نہیں مٹا سکتا ہے، کہ سفر میں اس کے لیے دانا پانی کا انتظام نہیں کر سکتا، یہ کیسا؟
پھر میں نے کہا یہاں دکان نہیں ہے، ویرانہ ہے، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، بے آب ہو گیا ہے، ہم لوگ راستے میں پھنسے ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس معبود کا؟ فی الحال میں پیٹ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے جھولے سے اس معبود کو نکالا، نئے سرے سے اس آٹے کے معبود میں پانی ملایا، نئے سرے سے اسے گوندنا شروع کیا، اور روٹی بنائی، روٹی پکائی، پکا کر کے روٹی کھا لی، اور دور ایک غلاظت کے ڈھیر پر اسے چھوڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج بھی ہنسی آتی ہے، کیا عجیب ہم لوگوں کی جہالت تھی، کیا بیوقوفی تھی۔ اور اس کا یہ دیکھیے کتنا بیچارہ تھا، اس کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ چند منٹ پہلے میں اسے پوچھتا تھا، اب میں اسے روٹی بنا کر کے دانتوں تلے چبا رہا تھا۔ اس کی بے بسی کا عالم یہ تھا، یہ مجھ سے یہ نہیں کہہ پا رہا تھا، ارے مجھے پوچھنے والے کچھ تو رحم کر، اتنی بے رحمی کے ساتھ تو مجھے توڑ رہا چبا رہا ہے، تھوڑا سا تو کچھ انصاف سے کام لے۔ بے بسی یہ تھی کہ میں غلاظت کی ڈیر پر اس کو چھوڑ آیا، وہ مجھ سے کہہ نہیں سکا، ابھی تو اپنا ماتھا میرے سامنے ٹیک رہا تھا، یہ کون سا ظلم کر رہا ہے؟ نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوچھتے تھے، لیکن پہلے نمبر جہالت کا ہے، ہم جاہل لوگ تھے۔ بعد کے جتنے بھی یہ جتنے بھی سماجی برائیاں یا عقائد کی برائیاں جعفر گنواتے ہیں، اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہالت کی ہی اصل پیداوار تھی، یہ بت پرستی بھی اصل جہالت کی ہی پیداوار تھی۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہوتا ہے وہ عربوں میں موجود مختلف جرائم کا الگ الگ سے علاج نہیں کرتا ہے، ایک ہی نسخہ آتا ہے، نسخہ کیمیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اس تعلیم جہالت کو دور کرو گے تو یہ سارے مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو پہلی برائی بتائی کہ نعبد الاصنام، ہم بت پوجتے تھے، ونأکل المیتہ، دوسرا گناہ ہم لوگ یہ کرتے تھے، دوسری سماجی برائی ہماری یہ تھی کہ ہم مردار کھاتے تھے۔ مردار کھانے کا کیا مطلب تھا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے جس جانور کے اس پہ گلے پہ چھری چلاتا اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا، مارتا، کہتا یہ حلال ہو گیا، اور جو قدرتی موت جانور مرتا ہے جس کو اللہ مارتا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جی مردار ہو گیا، یہ حلال نہیں۔ تو وہ جو مرتا تھا جانور قدرتی موت، ہم اس مردے جانور کو بھی کھاتے تھے، کوکر کود پایا چلو جی کوئی بات نہیں، اس کو کھایا جا سکتا، گائے بھینس مر گئی ٹھیک ہے مر گئی، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، یہ کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے۔ اچھا، ہم اس جرم کے آئینے میں اپنے سماج اور زمانے کے کاروباری لوگوں کا ذرا چہرہ دیکھ لیں۔ وہ جو بڑا آفیسر بنتا ہے ہم نے، پھر بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے، بڑے آفس پہ بیٹھتا ہے، پھر ایک غریب جب اپنا حق مانگنے آتا ہے، اپنی بچی کی ملازمت کا حق مانگنے آتا ہے، تو یہ اسے رشوت کے عنوان پر جو جائے کا مطالبہ کرتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی حرام خور ہی ہے، یہ بھی مردار ہی کھاتا ہے، البتہ تھوڑا سا شکل بدل کر کے کرتا ہے۔ رشوت خور بھی مردار ہی کھاتا ہے، ماڈرن مردار خور ہے۔ سودی کاروبار کا ظالمانہ نظام کا سہارا دینے والا، لاکھ پتی سے کروڑ پتی بننے والی اپنی خواہش کو پورا کرنے والا، یہ بڑے کمپنیوں کے مالک، بڑے کارخانوں کے مالک، جو اپنے چولہوں کو گرم رکھنے کے لیے غریب کے چولہے کی آگ بجھانے کا سامان کرتے ہیں، یہ زمانے کے میرے اور آپ کے معاشرے کے ماڈرن مردار خور ہے، یہ بھی مردار ہی کھاتے ہیں، یہ بھی حرام خور ہی ہے۔ میرا وہ چھوٹا دکاندار جو ناپتے تولتے وقت ڈنڈی مارتا ہے، یہ ڈنڈی مارنے والا دکاندار بھی مردار ہی کھاتا ہے، یہ بھی حرام خور ہے۔ میرا وہ دودھ بیچنے والا بھائی جو دودھ میں کبھی پانی ملاتا ہے، یہ بھی ماڈرن زمانے کا مردار کھانے والا ہے، حرام خور ہے۔ یہ اوریجنل کی نام پر ڈپلیکیٹ بیچنے والا، 10 کی چیز 20 میں بیچنے والا، دھوکہ دینے والا، یہ بھی حرام خوری ہے، تھوڑا شکلیں اس نے تبدیل کر دی ہے، مردار کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، ہم مردار کھاتے تھے۔ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشِ، اور ہم ذرا بے حیا لوگ تھے، جنسی بے راہروی میں شکار تھے، جنسی بے راہروی میں مبتلا تھے، بے حیا لوگ تھے،
شرم و حیا کوئی چیز نہیں. اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو سکتا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ایک نوجوان ساتھی آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ چھوڑو، مجھے اپنے پیغمبر صاحب سے ایک گناہ کی اجازت لینی ہے. گناہ کون سا ہے؟ میری کسی کے ساتھ سیٹنگ ہے، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے اس کو وہیں پہ دبوچنا چاہا، حضور کی نگاہ رحمت پڑی، کہا کہ ارے آنے دو، یہ کیا موروں کا بچور، آنے دو اس کو. صحابی آیا، حضور کی بارگاہ میں سلام و آداب بجا لایا. پھر حضور نے پاس بٹھایا، کہا بیٹھو، بولو کیا بول رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری چڑھتی جوانی ہے، شباب ہے کہ شباب پر ہے، اور جنسی زیادتیوں کا ہیجان ہے، اور حالت کفر میں نہ تھا تو میرا یہ چلتا تھا. مطلب جب ایک نوجوان اپنے پیغمبر سے بدکاری کی اجازت مانگنے آئے تو آپ کو مجھے یہ اندازہ لگانا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ معاشرے میں اس گناہ کو کوئی عیب سمجھا جاتا تھا کہ یا نہیں سمجھا جاتا. آتا ہے پوچھنے کے لیے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں کسی عورت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، دھکے دے کر کے نکلوایا نہیں. عمر کو بلا، اس کو یہاں سے کوڑے مار کر کے نکالے، دفع کرو، یہ بدبخت مجھ سے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے، اسے احساس نہیں ہے، شرم و حیا اس میں نہیں ہے. نہیں، داہیانہ طریقہ، مشفقانہ لہجہ، سینوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ کیا بول رہے تھے؟ کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں کسی کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہوں. آپ کی ذرا ایمان لانے کے بعد یہ حس بیدار ہوئی تھی کہ گناہ کریں تب بھی اپنے بڑے سے پوچھ کے جانا چاہیے. حضور نے سمجھایا، کہا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، ذرا بتا تو صحیح کہ جس گناہ کا تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو، اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی نوجوان مجھ سے اجازت مانگنے آ جائے، تمہیں کیسا لگے گا؟ جو حرکت تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہے ہو، تمہاری ماں، بہن، بیٹی، خالہ، موسی، پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ نوجوان آگ بھی گولا ہو گیا، اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا. کہا کہ حضور کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں تو خون پی جاؤں گا کمینے کا. جو میری آنکھ سے میری بہن کی طرف دیکھے گا میں آنکھ نکالوں گا، ٹانگ توڑوں گا، گردن مروڑوں گا کمینے کی. حضور نے فرمایا، جیسے تیرے دل میں تیری ماں کے لیے غیرت ہے نا، تیری بہن بیٹی کے لیے یہ مردانہ غیرت اور خودی ہے، ایسا ہر مرد اپنی ماں بیٹی کے لیے غیرت اور خودی رکھتا ہے اور پسند نہیں کرتا ہے اس کی ماں بہن بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے. اس لیے اچھا نہیں ہے، نہ کر. پھر حضور نے یوں ہاتھ رکھا. نوجوان کہتا ہے حضور کا ہاتھ کیا تھا؟ یوں دست شفقت، دست رحمت، دست برکت، دست فیض، بلکہ دست ہدایت اپنے ساتھی کے سینے پہ رکھا. پھر 3 باتیں کہی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، الہا میرے اس نوجوان بھائی کے گناہ کو معاف کر دی، وطہر قلبہ، اس کے سینے کو پاک و صاف فرما، وحسن فرجہ، اور شرمگاہ کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما. شرمگاہ کے فتنے سے نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں جو خون اتر آیا تھا اور شہوانی خواہشات کی تسکین کا جو جذبہ میری دل میں موجزن تھا، حضور کا یہ دست ہدایت جب سینے پہ پڑا تو یکایک میں نے اپنے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی محسوس کی اور میری آنکھوں میں حیا کا سرما اترنے لگا، اور وہ آنکھیں جن میں ابھی خون اتر رہا تھا ان میں حیا اور شرمندگی کے سبب ندامت کے آنسو رواں ہونے لگے. میں نے ٹھنڈ محسوس کی. اصل بات یہ کہنی ہے، یہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور کا یہ دست ہدایت جب سینے پہ پڑا، اگر وہ یہ کہتے کہ اس کے بعد سے میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا زندگی میں تو بھی بڑی بات تھی، لیکن وہ کہتا ہے حضور کا دست ہدایت میرے سینے پہ پڑنے کے بعد سے جب تک میں جیا، زندگی کی آخری سانس تک، کبھی میرے دل میں اس گناہ کا خیال تک پیدا نہ ہو سکا.
وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَّۃَ نَفْس، جو قاری نبوت کے بنیادی امور میں سے بنیادی امر تھا کہ اپنے ساتھیوں کا اور اپنے معاشرے کے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ دلوں پہ محنت، آج جسموں پہ محنت ہوتی ہے۔ کیمرہ سے لوگ ڈرتے ہیں، یو آر انڈر دا سرویلنس آف CCTV کیمرہ۔ یہ CCTV کیمرہ کے تعاقب میں آپ ہیں، اس لیے یہاں ہاتھ پیر ذرا سنبھل کے اس میں سور کا شاپنگ مال اس مدرسہ لکھتے ہیں، مشینوں سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہاں دلوں پہ محنت تھی۔ بولا جاتا ہے کہ ادھر ماڈرن ورلڈ میں برطانیہ کی کسی شاپنگ کمپلیکس میں اچانک ایک دن لائٹ چلی گئی، کیمرہ لگے ہوئے تھے، کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے کیمروں نے، یہ تو کیمرہ ہے، مشین ہے، اس کے ایڈجسٹمنٹ میں بھی کچھ کر سکتا ہے گڑبڑ آدمی، اس کی بیٹری بھی کبھی اڑا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لائٹ چلی گئی شاپنگ مال میں۔ یہ جو مہذب لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جب چند گھنٹوں بعد لائٹ آئی تو پتہ چلا کہ پورے اس علاقے میں، کارخانوں میں اور شاپنگ مالوں میں اربوں کی مالیت پر ان پڑھے لکھے لوگوں نے ہاتھ صاف کر دیے۔ مشین سے ڈرے ہوئے لوگ تھے، ان کے جسموں پر محنت کی گئی تھی، ان کے دلوں پہ محنت نہیں کی گئی تھی۔ حضور نے ادھر دل پہ ہاتھ رکھا ہے، انسانیت کی دل اور سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک کمل پڑا ہے، یمنی کمل، دھاری دار، اور کسی شاہ سوار کا راستے میں گر گیا ہے، زمانہ ہو گیا، صحابہ ادھر سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ کمبل مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، مٹی بن گیا، زمین کے ساتھ کھپ گیا، مگر کوئی گزرنے والا شخص اس کمبل کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، البتہ دلوں پہ محنت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دلوں میں ایک بات، ہو سکتا ہے میری بات ذرا طویل ہو رہی ہے، یہ نماز کے بارے میں قرآن ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، مجرم کو مجرم نہیں رہنے دیتی ہے۔ یہاں اتنی عدالتیں ہیں، اتنے قوانین ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، لیکن جرم نہیں رک رہے۔ مجرم جیل جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر نشہ کرتا ہے، پھر قتل کرتا ہے، پھر ڈاکے ڈالتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون تو مجرم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، عدالتیں، قانون، پولیس مجرم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، لیکن نماز اس کے دل میں ہتھکڑی ڈال دی۔ اصل دلوں میں ہتھکڑی لگانے کی ضرورت ہے، دلوں پر محنت کرنے کی۔ تو فرمایا کہ نعبد الاصنام، ہم بت پرست لوگ تھے، بت پوجتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، حرام خوار لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، اور ہم ذرا بے حیا قسم کے لوگ تھے، بد کرداری میں مبتلا رہتے تھے، بد کرداری میں مبتلا رہتے تھے۔ اچھا، ایک مصری جوڑا امریکہ چلا گیا، میاں بیوی امریکہ چلے گئے روزگار کے سلسلے میں، وہاں رہنے لگے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی وہاں رہنے لگا، بڑا ہو گیا، شباب کو پہنچا، جوان ہوا۔ ایک دن وہ جو ہے وہاں ایک مصری امام تھے امریکہ کی کسی بڑی مسجد میں، وہ امامت کرتے تھے، عالم فاضل معتبر اور معتمد قسم کے شخص تھے، خطابت کا فن تھا، موٹیویشن، ساری چیزیں تھی۔ تو یہ مصری جوڑا ایک دن اس مصری امام کے پاس امریکہ کی کسی مسجد میں جہاں وہ امامت کرتے تھے ان کے پاس ملنے جاتے ہیں، چائے وائے ہوگی، اس کے بعد بتاتے ہیں امام صاحب آپ کو پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں؟ وہ جو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایک زمانے سے ہمارے ساتھ یہاں رہتا ہے، وہ یہاں امریکہ کی یہ اس تہذیب کی چکا چوند میں گم ہو گیا ہے، بہت ہی برائیوں کا مرکز وہ بن گیا ہے، اور بڑی برائی جس سے ہم پریشان ہے وہ جنسی زیادتیوں میں شکار ہے، وہ لوگوں کی ماں بیٹیوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے۔ امام صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، وہ بیٹا ہماری نہیں مانتا ہے، ہماری نہیں سمجھتا ہے، آپ کو اللہ نے ایک ملکہ دیا، ایک حصے دی ہے، ہماری اس بچے کو بلائیے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیے، کچھ نصیحت اس کو کیجیے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان معاملہ تھا، یہ میاں بیوی چلے گئے، میں نے کہا یہ معاملہ تو حضور کی بارگاہ میں بھی آیا، یہ جو نوجوان آیا تھا بتانے کے لیے کہ میں کرنا چاہتا ہوں جنسی زیادتی، تو جیسا حضور نے علاج کیا میں بھی وہی کرتا ہوں۔ اب آج کی دنیا کا اخلاقی دیوالیہ پن دیکھیے، اخلاقی بحران دیکھیے، وہ لوگ گئے گزرے تھے، جاہل تھے یا مجرم تھے، یا آج کی دنیا کی یہ پڑھے لکھے لوگ مجرم ہیں۔ ہماری گناہوں کی سطح دیکھیے، ان سے زیادہ گری ہوئی تو نہیں ہے، گھٹیا تو نہیں ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے کو بلایا، چائے پانی پلائی، محبت سے پیش آیا،
پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں شکایت ہے کہ تم دوسروں کی ماں بیٹی کو ہوس کا شکار بناتے ہو، جنسی زیادتی کے شکار رہتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو میں نے حضور والا طریقہ اپنانا چاہا. میں نے کہا سوچو ذرا، اگر تمہاری بہن کسی لڑکے کے ساتھ یا کوئی لڑکا تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اب دیکھیے اخلاقی بحران موجودہ دنیا کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، جنہیں ہم ماڈرن کہتے ہیں. یہ انسان، یہ تو ہوا میں اس کو اڑنا آ گیا اور سمندر کی گہرائیوں میں گوتے لگانے کا ہنر اور فن اس کو آ گیا، مگر ہائے افسوس اس انسان کو زمین پر انسان کی طرح چلنا نہیں آیا. تم انسان ہو، انسان رہو. تمہارے اندر کا انسان مر گیا، اس کو زندہ رکھو. پھر جان پہ جانا بہت تم پہ واجب نہیں ہوتا، جاتے ہو تو بہت اچھا ہے، خوش تو ہم بھی ہیں. جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندان پہ آتی ہے ایک فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو یہ بتاتا ہے کہ سنو، تم دوسری کی ماں بیٹی کو بری نظر سے دیکھتے ہو، اسے جنسی زیادتی کا شکار کرتے ہو. ذرا سوچو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی لڑکا ایسا کرے تمہیں کیسا لگے؟ یہ پوری ڈٹائی اور جرت کے ساتھ یہ بھائی کہتا ہے کہ I don't mind if she is okay with that. I don't mind if she is okay with that. اگر میری بہن کو اس کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے اور وہ خوش اس کے ساتھ، مجھے کیا تکلیف ہے؟ شورٹس پہ دفعہ رکھتے ہیں، شورٹس پہ دفعہ رکھتے ہیں. غیرت ختم. اب اعمال کی کمزوری کا تو چلیے بھائی ہے، بھائی تھوڑا گناہ ہونا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی غیرت مر جائے گی، اس کی خودی ختم ہو جائے گی، اس کی مردانگی مر جائے گی. اس کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن آج تک کشیر کوئی منس ہوائی دشور یا آبی دشور بودن کہ یہ مردانہ غیرت اور یہ خودی اپنے رشتے ناتوں کے تئیں ماں بہن بیٹی کے لیے خودی تک ختم ہو گئی. ورنہ الفواحش ایک زمانہ تھا نا، شریعت نے، قرآن نے اس کا علاج کیا. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے مسلمان نوجوانوں، اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلا کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہ، حضور نے فرمایا النظرۃ اولی لک والنظرۃ ثانی علیک. پہلی نظر جو ڈل گئی ٹھیک ہے، جائز ہے. جو دوسری ڈال رہے ہو قیامت میں تیرے خلاف گواہ بنے گی، وہ تیری مخالفت کرے گی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے، جھکا کر کے چلا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ایسا کرنے سے وہ شرمگاہ کے فتنے سے بچیں گے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. پاک صاف رہیں گے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. تم جو کچھ کر رہے ہو بند کمروں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہو، تمہارے اللہ کو سب پتہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. مومنات سے بھی کہا گیا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. یہ مومن خواتین بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے. اپنی نگاہوں کو نہ مرد آوارہ رکھے، نہ خواتین اپنی نگاہوں کو آوارہ رکھے. کیا زمانہ تھا. یمن سے خاتون آتی ہے مدینے اور تنہا آتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہیں ہے. مہینوں کا سفر طے کر کے آتی ہے، راستے میں رات کو بھی وہ ٹھہری ہوگی. اس کے ساتھ مال و متاع بھی ہے، سونا بھی ہے، زیورات بھی ہے، پھر جوان بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اور پھر جان کا خطرہ بھی ہے. ساری چیزیں ہیں. یہ 1 مہینے کا سفر کر کے آتی ہے، یمن سے مدینے پہنچتی ہے. امیر المومنین عمر فاروق کو پتہ چلتا، بلاؤ ذرا اس کو. کیسے غیر محرم، کیسے بغیر محرم کی وہ سفر کرتی ہے اتنا دور؟ بلاؤ ذرا. بلایا، پوچھا بہنا کیوں ایسا سفر کیا؟ تمہارے ساتھ تمہارا بھائی، شوہر، بیٹا کچھ تو ہوتا، ایسے اکیلی آئی ہو؟ تو کہا کہ کوئی عذر پیش کر دیا. جو عذر معقول تھا، الاعذار عند الکرام مقبول. شریف لوگ پھر جائز عذر قبول کرتے ہیں. امیر المومنین چلو ٹھیک ہے. اچھا بہنا یہ بتاؤ، یمن سے مدینہ آئی ہو، مہینے بھر کی مسافت طے کر کے آئی ہو، زیورات سونا بھی ساتھ میں تھا، مال و متاع بھی ساتھ میں تھا، جوان بھی ہو، کہیں پر تمہیں اپنی عزت آبرو خطرے میں لگی؟
مال و متاع جو ساتھ میں تھا اس کے بارے میں کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ لگا؟ اپنی جان کے بارے میں کہیں پر کوئی ڈر محسوس ہوا کیونکہ رات اندھیرے میں بھی کہیں پہ رکنا پڑا ہوگا؟ تو اس بہن نے کہا کہ امیر المومنین کیا بتاؤں، ایسا سماج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے کہ میں یمن سے مدینہ پہنچی تو جتنے لوگ راستے میں ملے ایک آدم اور ایک حوا کے بیٹے یا بیٹیاں نظر آئے۔ مجھے اگر کسی بھائی نے دیکھا تو بہن کی نظر سے دیکھا، اگر کسی بزرگ نے دیکھا تو بیٹی جان کر کے دیکھا۔ میرے مال و متاع کو کسی نے لوٹنے کی نیت سے نہیں دیکھا، میری آبرو پر کسی نے گندی نگاہ نہیں ڈالی۔ حضرت عمر خود ایک خاتون رات کو اکیلے سفر کر رہی تھی، حضرت عمر بھیس بدل کر کے آگے، بھیس بدل اور آ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اکیلی چلتی ہو رات کے اندھیرے میں، کوئی مرد ساتھ میں نہیں ہے، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ تو عورت نے کیا جواب دیا؟ ڈر کس بات کا ہے؟ یا تو عمر مر گیا ہے یا آپ خود عمر ہے، یا تو آپ خود عمر ہے یا عمر مر گیا۔ عمر مرے گا تو کسی ماں بیٹی کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنی آبرو کے بارے میں، اپنی جان مال کے بارے میں۔ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی اوباش قسم کا نوجوان کسی کی ماں بیٹی کی عصمت کو نوچنے کی سوچے، ایسا ناپاک عزم اور ارادہ دل میں پیدا کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی عمر ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک مرد اور خاتون ذرا سائر میں مانا خیز طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں نا، انداز ہوتے ہیں نا۔ خواتین سے کہا گیا وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اپنی آواز ذرا دان دبا کر کے، تھوڑا آواز میں لچک پیدا کر کے مت بولا کرو۔ چند لوگ دل کے بیمار ہوتے ہیں، مرد لوگ، تم تھوڑی اداؤں کے ساتھ، نخروں کے ساتھ پرتکلف لہجہ رکھتی ہو تو جس کے دل میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اسے تیرے بارے میں پھر تمام پیدا ہو جاتی ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ خاتون اور یہ مرد کچھ اسی طریقے کی گفتگو کر رہے تھے سائڈ میں ہو کر کے۔ عمر نے دیکھا، پہچانتے نہیں تھے، ایک صحابی وہاں سے گزرے، کہا کہ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، یہ تو فلانے کی لڑکی ہے۔ اچھا یہ لڑکا؟ کہا جی اس کو بھی جانتا ہوں، کون ہے؟ فلانے کا۔ یہ آپس میں کچھ لگتے؟ کہا نہیں کچھ نہیں لگتے ہیں۔ کہا دونوں غیر محرم ہیں؟ کہا جی بالکل دونوں غیر محرم ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق گئے، پتھر اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ اس نوجوان کے سر پہ دے مارا۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اس بارے میں لکھا ہے، بعض سماجی برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سماجی برائیوں کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نب دا ایور ان دا بڈ، جڑیں ہی ختم کرو، جہاں سے گناہ کو شہ ملتی ہو وہ جڑ ہی کاٹ دو اس کے ساتھ۔ ورنہ فواحش، ہم برے لوگ تھے۔ آج کی دنیا دیکھیے کتنی مہذب ہوگی، ان مرد عورت کا رشتہ تو چلیے لیکن مرد مرد کے پاس آئے گا، ہومو سیکچویلٹی، ہم جنس پرستی، مرد اپنے اب یہ جانور بن گیا، یہ آدم کا بچہ کہاں رہا؟ اولئک کالانعام، یہ تو درندے ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے نچلے درجے کی مخلوق ہے، کیونکہ کتا کتیا کے پاس تو جاتا ہے، کتے کے پاس نہیں جاتا، بیل گائے کے پاس جاتا ہے، بیل کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن یہ مہذب لوگ، کتنا افسوس ان کی عقل پہ ہوتا ہے کہ ان کے ایوانوں میں تو بعض جگہ پر باضابطہ اس کو قانونی حیثیت دی گئی کہ مرد اپنی جسمانی تسکین کے لیے مرد کے پاس جا سکتا ہے اور خاتون اپنی جسمانی تسکین کے لیے خاتون کے پاس جا سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَنَتِّ الْفَوَاحِشَ، اب صرف ترجمہ کر دوں اور آپ سے ہٹ جاؤں گا۔ ہم لوگ ذرا بے حیا قسم کے لوگ تھے، جنسی زیادتیوں میں مبتلا تھے۔ وَنُسِیءُ الْجِوَارِ، ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ تھا، ہم پڑوسی کو ستاتے، ہمسائے کو دباتے تھے، اس کا حق مارتے تھے، اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھتے تھے، تفصیل نہیں بیان کر پاؤں گا۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، رشتے ناطے ان کو پیروں تلے روکتے تھے، رشتے کاٹتے تھے۔ بھائی ڈرتا ہے آج اور یہ مفتی صاحب کے پاس آتا ہے، بھگوان میں نہیں مانگو گا مفتی صاحب سے کہ جائز ہو گیا کیا ہے؟ مولوی صاحب مجھے از دئی خرا کے ساتھ دئی شی کیا حضرت ہے، میری بچی چلا رشتے کا، میری بیٹی کی رشتے کی بات چل رہی ہے، لیکن میرا بھائی منافقت سے کام لے رہا ہے۔ جب کوئی پوچھنے آتا ہے میرا نیبر کے بوئز دکان سرچ اور پرسن، میرا بھائی شکایت کرتا ہے
میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہونے دیتا ہے. کس سے ڈر لگا ہوا ہے؟ بھائی کو بھائی سے ڈر لگا ہوا ہے کہ میری بٹیا کا گھر بس جاتا لیکن میرا بھائی بچنے نہیں دیتا ہے. اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے. کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے. عزت نفس کسی کی محفوظ نہیں یہاں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. پتر باؤز ڈر ہے، گھر نہیں بستے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ. ایک دن ایک درزی کپڑا سی رہا ہے. درزی کو کپڑے سینے میں کینچی چاہیے تھی اور پھر ذرا سوئی دھاگا چاہیے تھا. یہ کینچی سے کٹ مارتا ہے، پھر کینچی کو پیر کے نیچے رکھتا ہے، سوئی سے ٹانکے لگاتا ہے، پھر سوئی کو یوں سر کی ٹوپی میں رکھتا ہے. بیٹا پاس میں دیکھ رہا تھا. ابا حضور آپ بھی غضب کرتے ہیں، آپ کے کام میں دونوں چیزیں برابر کی آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ کو کینچی بھی چاہیے اور سوئی دھاگا بھی چاہیے. سوئی کو تو آپ نے سر میں سجا دیا لیکن اس کینچی کو پیروں میں روک رہے ہیں، یہ کیا ظلم ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، یہ سوئی دھاگا جوڑنے کا کام کرتے ہیں. معاشرے کے وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو کاٹنے کا عیب رکھتے ہیں وہ پیروں تلے روندے جانے کے قابل ہوتے ہیں. جو رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، رشتوں میں جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، رشتوں میں قربتوں کی محبتوں والے انداز پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تم شیواں تارے پر سجانو، تم شیواں کلس پر سجانو. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ. ہم رشتے کاٹتے تھے. كُنَّا عَلَى ذَلِكَ. یہ جعفر صاحب تقریر کریں. بادشاہ سلامت اسی وجہ اتحاد دسمس امرین گلہن مزنس حتی باس اللہ علیہ رسول منا. پروردگار سز آو کیا تم ادرہم اس پر تم حضور کرم. اللہ نے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جو ہم ہی میں سے تھا، وہ کہیں اور سے نہیں آیا. منا ہم میں سے تھا، انسان تھا، ہماری طرح رہتا تھا. ہماری طرف ایک رسول بھیجا. نعرف نسبہ، جس کا حسب نسب کا ہم کو پتا تھا. وصدقہ وامانتہ وعفافہ، وہ کتنا سچا ہے، کتنا امانت دار ہے، کتنا پاک دامن ہے، یہ سارے اوصاف ہمیں اس کے بارے میں پتا. اس نے کیا کیا؟ فدعانا الی اللہ. میں ترجمہ کر رہا ہوں، 2 منٹ دے دیجیے مجھے. فدعانا الی اللہ تعالی لنوحدہ ولا نشرک به شیئا ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الاوثان والحجارہ. اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اس پتھر کے سامنے نہیں، درخت کے سامنے نہیں، گھائے بیل کے سامنے نہیں، آگ کے سامنے نہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو. وہ وحدہ لا شریک ہے. تمہارا ایک ہی خدا ہے، ایک خدا کے تم غلام ہو، باقی تم سب کے آقا ہو. یہ گائے بیل تمہارے آقا نہیں ہو سکتے، یہ پتھر تمہارے دیوتا نہیں ہو سکتے ہیں. اس نے ہمیں یہ سکھایا. پھر ہمیں صداقت کی تعلیم دی، امانت داری سکھائی، وصلت رحم رشتے ناتوں کا احترام بتایا، اور اسی طریقے سے برائیوں سے بچنے کا ہمیں سبق دیا، اور والکف عن المحارم والدماء، خون ریزی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری سے ہمیں روکا. ونہانا عن قول الزور، جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کیا. وہ اکل مال یتیم، یتیموں کا مال مت کھایا کرو، غصب مت کیا کرو، اس سے ہمیں روکا. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، بے حیائی سے ہمیں روکا. وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. عدد علیہ ارکان الاسلام. اس طریقے سے جعفر علیہ السلام، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کے سارے ارکان بیان کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بیان کر دی. بادشاہ پر اثر ہوا تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم بتاتے ہو کہ ہمارے پیغمبر پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا اس کتاب میں سے کچھ مجھے سنا دو. حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی. بادشاہ نے جب یہ آیتیں سنی اس کی آنکھیں آبیدہ ہو گئی اور اس کا اندر کا نظریہ آنکھوں کے راستے چھلک پڑا. اس نے کہا کہ یہ اور تورات جو کچھ تم نے پڑھا ہے اور جو کچھ تورات میں ہے ایک ہی شمع، ایک ہی چراغ کے پرتو معلوم ہوتے ہیں. یہی بات تو ہمیں ہمارے موسیٰ کہتے ہیں جو تمہارے پیغمبر تمہیں کہتے ہیں. جو تمہارے بعد میں اللہ نے حضرت جعفر کی اسی دلسوز تقریر کی بنیاد پر اس نجاشی بادشاہ کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا. کہنے والی اپنی بات اس طریقے سے میں سمیٹ رہا ہوں. امام مالک علیہ رحمہ کا ایک مشہور قول ہے،
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اس امت کے آخری دور کی جو حالت ہوگی اس بدتر حالت کو بہتر وہی اصول، وہی تعلیمات، وہی احکامات، وہی آداب بنا سکتے ہیں جس نے پہلے کے لوگوں کے برے حالات کو اچھا بنایا تھا. آج کی زمانے میں رہنے والے یا عالم انسانیت کی جرائم کی برائیوں کا علاج، اس کی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو بس وہی ہے کہ زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے. 1400 برس پیچھے کو ہٹ جاؤ. دنیا کے جائز معاملات میں، ترقی کے معاملات میں ہم زمانے اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ قدم سے قدم ملانے میں کوئی وکالت کے روادار نہیں ہے، ملائیے. لیکن جہاں دین و عقیدے کی بات آئے گی، انسان کو انسان بنائے رکھنے کی بات آئے گی، پھر ہمیں 1450 سال پہلے ہی جانا پڑے گا. علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ مجھے اور آپ کو کہا کرتے تھے کہ دنیا کی دیگر قومیں اگر اپنے مستقبل کے تعین میں بھٹکتے ہیں اور انہیں ٹامکٹوئی کا شکار ہونا پڑتا ہے، انہیں کبھی منہ کے بل گرنا پڑتا ہے کہ مستقبل کا تعین کیسے کریں، انہیں حق بنتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ماضی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں تم کیوں بھٹکو گے؟ تمہارے پاس ایک شاندار ماضی ہے، جس شاندار ماضی کو دیکھ کر کے تم اپنے مستقبل کا بہتر تعین کر سکتے ہو. تو زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جاؤ. اسی میں میری اور آپ کی بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بھلا چھپی ہوئی ہے. یہ بے ترتیب گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کرے یہ کلمت الحق جو اللہ نے میری زبان پہ جاری کروایا یہ میرے اور آپ کے دل میں گھر کرے اور مجھے اور آپ کو عمل کے بنیاد پہ کھڑا کرنے کے لائق ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ.